الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. درود بھیجئے محمد علیہ اہل بیت علیہ السلام اور صاحبان ایمان کے عنوان کے تحت یہ گفتگو کا سلسلہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور فروغ ایمان ٹرسٹ کے تحت، اور یہ سلسلے کی آج آخری تو نہیں، ایک اور رہتی ہے مجلس، کل 19ویں مجلس ہے آج، اور امید ہے کہ بہرحال موضوع اتنا وسیع ہے اور پھر بظاہر آج کیونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا بہت سارے جو فرش ازا پر اس وقت تشریف فرما ہے ان کا شاید پہلا دن ہو، تو موضوع کے حوالے سے اور موضوع کے اعتبار سے ایک دو جملے کہ اہل بیت اور صاحبان ایمان، موضوع کا مطلب اور معنی کیا ہے، یعنی صاحبان ایمان اہل بیت سے اپنے ارتباط اور رابطے کو کس طرح سے برقرار کرتے ہیں. اور آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سرنامہ کلام میں وہ یہ کہ یسألونک عن الروح، حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. اب یہاں پر اگر بات آ گئی تو یہ روح کس کی تعلیمات کے سائے میں پروان چڑھے، یہ روح کس طرح سے اس دنیا سے نکلے، یہ روح کس طرح سے آخرت کا سفر طے کرے، اور یہ روح کس طرح سے دنیا میں عبادتوں کی بلندی کو پائے. کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کل بھی کہ آپ کا جسم وہی رہتا ہے، آپ پاکستان میں رہیں، یورپ میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پر، آپ کی ایک حقیقت ہے جسمانی اور آپ کی ایک حقیقت ہے روحانی، یعنی وہ حقیقت جو مادے کے تحت نہیں آتی. جسم میں کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، درد ہو، اس کے لیے لیبارٹریز بنا دی گئی ہیں، ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں، اطباء، معالج، میڈیکل سائنس ہے، وہ جسم کو چیک کر کے جسم کے مختلف ٹیسٹ اور اس کو ایگزامینیشن کر کے اس کا بتا دیتے کہ خون میں اس چیز کی کمی ہے، زیادتی ہے، بدن میں فلاں چیز کی کمی ہے، بدن میں فلاں چیز کی زیادتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اطباء ڈاکٹر حضرات یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کھایا پیا کیجئے، اتنے بجے سو جایا کیجئے، اتنے بجے اٹھا کیجئے، اتنا پیدل چلیے، تاکہ آپ افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں. یہی کام روح کا ہے. معصومین نے بتایا کہ یہ کام کرو، وہ کام نہ کرو، تاکہ تمہاری روح میں کسی قسم کی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. بنیادی طور سے جو عبادت ہے اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے، لباس عبادت، مکان عبادت، وقت عبادت، اور بھی آپ وضو بھی کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بڑی اہم چیز ہے وہ وقت عبادت، لباس عبادت اور مکان عبادت. لباس بنیاد ہماری چونکہ تمام کی تمام چیزوں کی عبادت ہے، لہٰذا کہا گیا کہ لباس غصبی نہ ہو، لباس بغیر اجازت کے نہ پہنا جائے. اب شہر میں یہ مسئلہ ہے، بہت سارے حضرات کرائے پر گھر نہیں دیتے، ان کا گھر ہے، ملکیت ہے ان کی، کہ صاحب آپ اس گھر میں مجلس نہیں کریں گے، حق ہے ان کو، بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر آپ نے قرارداد پر اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیا تو اب آپ کے لیے شرعاً یہ چیز غلط ہے. اچھا وہ ان کا گھر ہے، ان کا کام ہے، کبھی ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا کہ جو لوگ یہاں تک پہنچے. تو اس میں ایک شرعی مسئلہ میں بتا دوں کہ دیکھیے مجلس، مہمان آ رہے ہیں 100-150 آپ کے گھر میں، ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے کہ ازدحام ہے، اس سے مالک مکان ذرا پریشان ہوتا ہے. لیکن ایک مجلس ایسی بھی ہے جو کسی شرعی پکڑ میں آتی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ اپنا مجلس کرنے کا دل چاہ رہا ہے، قرارداد جو معاہدہ ہوا اس پہ سائن تو کر دیا، پر نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کیا.
نہیں. نماز پڑھتے ہیں جی. تسبیح جناب سیدہ پڑھی جی. ایک کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیے, 2 شعر پڑھیے, سینے پہ ماتم کیجیے, مجلس ہو گئی. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں, زوجہ کو بٹھایا, خود بیٹھے, کہا تم حدیث قصہ پڑھو, ہم سنیں, ہم پڑھیں, تم سنو. 2-4 مرثیے کے شعر دھیمی آواز میں, غم کی کیفیت, حسین بن علی کا نام, مصائب کا ذکر, مجلس ہو گئی. اب آپ کہیں گے پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے. بہرحال ذہن کو, روح کو علم و فضل بانٹا جائے منبر امیر المومنین کے ذریعے, وجود سید الشہداء کے ذریعے, ائمہ اہل بیت کی احادیث کو بیان کیا جائے تاکہ فکر اوپر آ سکے. فکر کا اوپر لانا یہ ایک الگ سلسلہ ہے, اور خود ذکر حسین بن علی کا کرنا ایک الگ سلسلہ ہے. ائمہ علیہم السلام نے دونوں نسخے آپ کو بتائے ہیں. بھائی بچے بیٹھے, ڈاکٹر صاحب یہ 4 گولیاں نہیں کھا سکتے, ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے کہ پہلے یہ گولی کھاؤ, پھر 15 منٹ بعد یہ گولی, پھر آدھے گھنٹے بعد یہ شربت. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا اسکول جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے یہ پڑیا پھینک لیجیے گا. وہی سلسلہ ہے, اس کے اپنے کچھ لوازمات ہیں, اس کے اپنے کچھ لوازمات ہیں. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر سال جایا کر حسین بن علی کی زیارت پہ. کہا کہ نہیں جا سکتا. اچھا زیارت عاشورہ پڑھا کر روزانہ, ثواب بتایا محیر العقول. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی مومن, تو چھت پہ جاؤ, شب جمعہ روزانہ غروب کے بعد دائیں دیکھو بائیں دیکھو, آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کتب لک ثواب زیارت الحسین. چھٹے امام نے فرمایا تجھے زیارت امام حسین کا ثواب ملے گا. راوی کو بھی بڑا عقل مند ہونا چاہیے. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جب سے مولا نے مجھے نسخہ بتایا, میں دن میں کئی مرتبہ چھت پر جا کر زیارت کرتا تھا, اور کبھی کبھی تو 20 مرتبہ چھت پر جا کر یہ زیارت کر کے آتا تھا. نیمہ شعبان میں یہی سلسلہ ہے. عبادتوں کی بنیاد کیا ہے؟ لباس, مکان, وقت. تو مکان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے مالک مکان کے ساتھ, تو آپ کورٹ میں جائیے بے شک, لیکن مکان شریعت کی بنیاد پر کورٹ کے جج کا نہیں ہے. وہ جو فیصلہ دے رہا ہے قانون کے مطابق صحیح ہے. اب وہ خدا کو جواب دے گا جج صحیح ہے غلط ہے. ہم یہاں پر جوڈیشری سسٹم پر اعتراض نہیں کر رہے, وہ ان کا ایک طریقہ ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک طریقہ آپ کا ہے کہ جب قرارداد ختم ہو گئی, مالک مکان تیار نہیں ہے, یا تو اجازت لیجئے اتنے مہینے اتنے دن کی, یا پھر اگر عبادتیں کر رہے ہیں مالک مکان راضی نہیں ہے, عبادتیں اکارت گئیں, اور ہم نے کورٹ سے اجازت لی ہوئی ہے. بھائی حسین بن علی کہہ رہے ہیں تمہاری اجازتیں اکارت گئیں, اب کورٹ جو کچھ کہتا رہے. دوسری بات میراث کا مسئلہ ہے. میراث کے اندر 3 طبقے ہوتے ہیں, پہلا طبقہ, دوسرا, تیسرا. پہلے طبقے میں کون آتا ہے؟ بھائی بہن والدین. دوسرے طبقے میں کون آتا ہے؟ ماموں, خالہ, چچا اور پھوپھی. تیسرے طبقے میں کون آتا ہے؟ تیسرا طبقہ ان کی اولادوں کا ہے, اور پھر اس کے بعد جو نیچے سلسلہ چلتا ہے. پہلے طبقے میں والدین آ گئے. اگر کوئی شخص مر گیا اور وہ اپنا کوئی گھر یا پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے, تو اس کے مرتے ہی اس کی زوجہ بیوی اگر زندہ ہے اور اولادیں زندہ ہیں اور والدین, گھر یا کوئی بھی پراپرٹی ہے وہ بٹے گی. اب وہ پیسے بٹیں یا وہ پراپرٹی تقسیم ہو ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر مرنے والا اپنی زندگی میں گھر کسی کو دے کر چلا گیا تھا اور وہ شخص زندہ ہے, تو اب یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا. تکلیف دہ مسئلہ ایک یہ ہے کہ بہت ساری اولادیں جاتی ہیں اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ بھائی میراث تقسیم کیجئے. شرم کرو, باپ زندہ ہے, بال واضح دیگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جلدی سے اپنے مرنے کا انتظام کیجئے تاکہ گھر ہم کو ملے. تو جب تک مالک املاک, کسی پراپرٹی کا مالک زندہ ہے, وہ میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا. اور اگر صاحب املاک کو, صاحب مال کو مجبور کیا جائے کہ آپ میراث کے قانون کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کیجئے,
یہ مال اگر وہ اپنی رضامندی کے ساتھ تقسیم نہیں کر رہا تو وہ مال آپ کا نہیں ہوا، اگرچہ آپ اس مالک مکان کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ نے مجبور کر کے اس کے ہاتھ سے نکالا ہے۔ میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ کہ جب صاحب ملک، صاحب مکان، صاحب منزل مر جائے اور پھر اس کے بعد ترکے میں چھوڑے، پھر وہ چیز تقسیم ہوتی ہے۔ اگر اس کے والدین زندہ ہیں، بیوی اور اولادیں، سب سے پہلے ان میں تقسیم ہوگی۔ اگر والدین، بیوی یا اولادوں میں سے ایک بھی شخص زندہ ہے تو پھر اس کے ماموں یا خالہ یا پھپھی یا چچا تک یہ گھر نہیں پہنچے گا۔ اب انسان یا تو رضامندی لے اپنے بہن بھائیوں کی، یا گھر کی ویلیو کو نکالے کہ اس گھر کے کرائے کا جو مسئلہ تھا وہ 1 لاکھ روپے پر منتھ ہے، اتنی بہنیں اتنے بھائی ہیں، بھائی اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں راضی ہو تو یہ مکان میں سے جو کرایہ ہے یہ تم ہم سے لیتے رہو۔ تو یہ بنیاد ہے عبادت کی، کہ جس مقام پر آپ وضو کر رہے ہیں، جہاں پر غسل کر رہے ہیں، جہاں پر تیمم کر رہے ہیں، جہاں پر تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، جہاں پر حسین ابن علی کی عزاداری کر رہے ہیں، جب وہ مکان اور وہ مقام اور وہ محل آپ کا نہیں ہے یا اس میں دوسروں کا حصہ ہے، یہ برکت اپنی نہیں دکھا سکتا۔ آپ کو رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس میں منقول اور غیر منقول کا مسئلہ آتا ہے کہ منقولہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا درخت ہے کھجور کا، اخروٹ کا درخت ہے، اخروٹ کا درخت بہت مہنگا بکتا ہے۔ اب یہ منقول ہے یا غیر منقول؟ کسی کی بلڈنگ ہے، اب خواتین کو منقولہ جائیداد میں سے ملتا ہے، غیر منقولہ میں سے گاڑی ہے، اسے کہا جاتا ہے منقولہ املاک، منقولہ جائیداد۔ گھر ہے، غیر منقولہ ہے، کیونکہ آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے۔ تو اب وہ فقہا کی بحث ہے اس میں، تو انسان ان چیزوں کو دیکھے، اپنے لباس کو دیکھے۔ کل جو میں نے معراج کی روایت پڑھی تھی، اس میں پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اذا طیبت مطعمک ومشربک، اے محمد اگر تم نے، حلال کی بات نہیں ہو رہی، یعنی مرحلہ طیب پر آ جاؤ، یعنی طیب پر آ جاؤ۔ حلال ایک مسئلہ ہے، طیب ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ جب تک تمہارا پینا جو تم پی رہے ہو اور جو تم کھا رہے ہو وہ طیب نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہاری عبادت مطلوبہ اثر نہیں رکھ سکتی۔ آیت اللہ کوہستانی انتقال ہو گیا، شاید 40-50 سال 45 سال پہلے انتقال ہوا۔ نہایت متقی اور نہایت وارستہ مہذب عالم دین۔ وہ گندم اپنا خود کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کا گندم جو آتا تھا وہ چکی والے کو دیتے تھے، وہ پیس کر ان کو گندم دیتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ گندم جو اس میں سے پیسو تو اپنی کچھ مزدوری اس میں سے اٹھا لیا کرو، اور میرے گندم میں اگر ملانا ہے، میرے ساتھ پیسنا ہے، بھائی اس میں واضح بات ہے 10 کلو آپ کا، 20 کلو ان کا، 30 کلو ان کا، جب آٹا پس کے نکلے گا تو 30 کلو ان کا، 20 کو اسی ترتیب سے دے دیا جائے گا۔ اور میرے ساتھ کسی بہت زیادہ پیسے والے اور غیر مسلم کے گندم کو مت ملانا۔ خیر گندم پیسا لے کے گئے، ایک دفعہ آئے اس چکی والے کے پاس، کہا بندہ خدا یہ جو تم نے میرے ساتھ اس دفعہ گندم ملایا کس کا ملایا ہے؟ یا حضور وہ جو کیا نہیں یہ بتا۔ اس نے سوچا کہ ایک شخص تھا کہ جو ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا جس نے دعوی امامت کیا تھا، امام زمانہ کے بعد اپنے آپ کو امام کہا تھا، اس کے ماننے والوں سے اس کا گندم مل گیا۔ کہا کہ بھائی حالات کچھ ایسے پیش آ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا کہ جو غذا کھا رہا ہوں وہ شاید حلال ہو، لیکن مرحلے طیب پر نہیں ہے، طیب نہیں ہے، پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے۔ سید ابن طاؤس کا واقعہ ہے، چھت پر بیٹھے تھے، رات تہجد کے لیے اٹھے، لوٹا اٹھایا، 2 دفعہ 3 دفعہ پانی ڈالنا چاہا، وضو کریں اور نماز تہجد پڑھیں، لوٹے میں سے پانی نہیں نکلا، کئی دفعہ ہلایا، پانی ہلانے کی آواز تو آ رہی، پانی کیوں نہیں نکل رہا۔ رات کا وقت تھا، خیر نیچے گئے، دوسرے لوٹے میں پانی لائے، وضو کیا۔ اب عراق کا واقعہ، گرمی ہوتی تھی، لوگ چھتوں پر سوتے تھے، خیر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تعقیبات، جب سورج نکلا تو اس لوٹے کو دیکھا، اس میں چوہا مرا ہوا پڑا تھا۔ خدا کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی یہ بات، اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي،
جب میں یہ سمجھ لوں کہ میرا فلاں بندہ، اس کا تمام غم، اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار کرے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ حل تو بینہ و بین ان یسہو، اس کی اور اس کی خطا کے بیچ میں آ جاتا ہوں، اور پھر اولئک الابدال اولئک الاولیاء۔ اور میں نے کیا عرض کیا تھا کہ خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات حضرت معصومہ کی ہو رہی ہے، جناب سیدہ کو تو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات جناب زینب کی ہو رہی ہے، یہ جناب زینب کے حقیر ترین غلاموں کا تذکرہ ہے اس روایت میں۔ اور پھر کیا فرمایا تھا روایت میں؟ فرمایا تھا کہ اذا اردت ان اہلک اہل الارض عقوبۃ زویتها عنہم، جب میں زمین والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہوں اور کوئی آسمانی بلا نازل کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے بلا کو ہٹا کر کہیں اور لے جاتا ہوں۔ علی بن مہزیار عجیب راوی ہے، 9ویں امام کا اور 8ویں امام کا شاگرد ہے، ایرانی ہے، اہواز میں رہتا ہے، عرب علاقہ ہے۔ خط لکھا، یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ اب دیکھیں یہ ایسے ہی نہیں مل جاتے درجات لوگوں کو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اہواز سے نکل جاؤں، زلزلے بہت آتے ہیں یہاں پر۔ امام نے کہا کہ دیکھو بدھ جمعرات جمعے کو روزہ رکھو اور اس کے بعد دعا مانگو، انشاءاللہ زلزلے ختم ہو جائیں گے۔ علی بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے بدھ جمعرات جمعے کو روزہ رکھا اور اس کے بعد زلزلے آنا بند ہو گئے۔ یعنی رابطہ دیکھیے آپ، امام بہت سے دعا کر سکتے تھے، لیکن امام رہتی دنیا تک کے لیے بتا رہے ہیں کہ سیلاب کا ڈر ہے، زلزلے کا ڈر ہے، روزہ رکھیے۔ لیکن پھر یہاں پر بات کہ وہ امام وقت موجود تھے، ضمانت آپ کے عمل کے اثر کی، امام وقت جب موجود ہے تو وہ لے ایک اور بات ہے، حدیث کے ذریعے آپ تک عمل پہنچے وہ ایک اور بات ہے۔ ہو سکتا ہے خدا کی مشیت کا تقاضا یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ کام کریں۔ بہرحال شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے ایک اہم بات بڑی وہ یہ کہ ایک عبادت ایسی ہے، لگتا یہ ہے کہ جو غفلت ہو گئی ہے جس سے، وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک عبادت ہے جس میں خدا کے ساتھ شرک کے بغیر وہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ اب آپ کہیں گے مولانا لگتا ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شریک ہو جانا۔ اس عبادت آپ کی زحمت کو تمام کروں، خدا کہہ رہا ہے بھائی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اس عمل میں۔ کہاں فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی نگاہ قدرت اگر مقام غیب الغیوب، مقام ہو پر اپنے بندے کو لا رہی ہے اپنے ساتھ، تو جب تم محمد و آل محمد کا تذکرہ کرو تب مقام غیب پر آؤ گے۔ بہت غفلت اچھا سلوات ہے تو بھائی وہ واقعہ آپ نے سنا، سید مرتضیٰ کا شاگرد دیر سے آتا تھا، کہا بھائی دیر سے درس میں کیوں آتے ہو؟ سید مرتضیٰ سید رضی کے بھائی، کہا سرکار دجلے کے اس طرف رہتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ تعویذ رکھو اور چلتے ہوئے آ جانا جب کشتی نہ آئے تو وہ چلتے ہوئے۔ ایک دن دیکھو استاد نے لکھا کیا اتنے سے پرچے میں، کون سی جوشن کبیر ہے، جوشن سب دیکھا بسم اللہ، اچھا بسم اللہ، اب جو پاؤں رکھا غڑب سے اندر۔ تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہر راز کو آپ جا کر ٹٹولیں اور کھنگالیں۔ تعبد بندگی یہ ہے کہ آپ کو جو چیز دی گئی ہے آپ اس کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ چپک جائیے۔ من استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ کی مضبوط ترین رسی کے ساتھ چپک گیا، استمساک کر لیا، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے سلوات کے بارے میں کچھ روایتیں پیش کروں گا۔ شب جمعہ ہے، روایت ہے کہ ان المصلی علی محمد و آل محمد لیلۃ الجمعہ یظہر نورہ فی السماوات الی یوم القیامہ، جو شخص رسول خدا اور آل رسول خدا پر شب جمعہ کو درود بھیجتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمانوں میں چمکتا رہتا ہے۔
بولو کوئی عمل کی بات کیجئے. یہ تو آپ نے صلوات پہ لگا دیا سب کو. آپ خدا سے لڑیے جا کر, خدا صلوات پہ لگا ہوا ہے. پورے قرآن میں خدا نے اس آیت کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں بتایا خدا کس ذکر میں مشغول ہے. اور عجیب شان کے ساتھ بتایا, یہ نہیں کہ ان الرحمن, ان المنان, ان الحی القیوم کا ان اللہ لا الہ الا ہو, وہ خدا کے جس کے نام کے ساتھ آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے, اس خدا کی صفات کو سوچو. کیا سوچو گے؟ ذہن میں نہیں آ سکتی. اللہ, ان اللہ, اور ملائکہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, ملائکہ کی ذمہ داریاں معین ہے کہ نہیں؟ خدا نے کیا فرمایا آیت میں؟ ان اللہ و ملائکتہ, کتنے ملائکہ؟ جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل, میکائیل. یہ کر کیا رہے ہیں؟ بھائی جبرائیل کا کام ہے علم الہی کو بانٹنا, میکائیل کا کام ہے رزق کو بانٹنا, اسرائیل تو خدا آپ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور جب اسرائیل آئے تو محمد آل محمد کی ولایت کے ساتھ آئے, اور مولا کائنات نہایت نورانی شکل میں آپ کو دکھیں, اور صاحب ذوالفقار انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے آئے. تو آیت اللہ العظمہ سید احمد خنساری, عظیم المرتبت مرجع تقلید, نہایت عظیم المرتبت مرجع تقلید. اب میں واقعات سناؤں گا تو وقت نکل جائے گا. کہ کہنے لگے کہ میں ہمیشہ اسرائیل کو ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ جب وہ آئے تو میری اس کی دوستی اچھی ہو چکی ہو اور میری روح کو بڑی محبت کے ساتھ قبض کرے. اسرائیل گھر میں آیا, سلام کیا, کہا کہ روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں, بتانے آیا ہوں کہ 7 دن بعد آپ تیاری کر لیجئے. کہا کہ اس وقت بتائیے آپ کے درد کہاں پر ہو رہا ہے؟ کہا پیر پر. تو اسرائیل نے ان کے پیر کے درد کو اچھا کیا اور چلا گیا. اور پھر 7 دن بعد ان کی موت واقع ہوئی. اچھا چلیے دوبارہ اسی آیت کی طرف. یہ آیت آپ نے ہزاروں دسیوں دفعہ سنی ہے, اور روایت بھی ہے کہ نماز کے بعد مومن کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھ کر محمد آل محمد پہ درود بھیجے, جو کہ مسجدوں میں ہوتا ہے. ایک تو درود نماز کے بعد, اور دوسرا جناب سیدہ کی تسبیح. تو اب سلسلہ کیا ہے؟ ان اللہ, خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ ملائکتہ. اچھا یہ ملائکہ مفرد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. کس کے ملائکہ؟ خدا کے تمام ملائکہ. جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل, میکائیل سب آ گئے اس میں یا نہیں آئے؟ یہ 4 بھی آ گئے, بقیہ ملائکہ بھی آ گئے. جتنے بھی ملائکہ ہیں خدا کے ساتھ, کوئی ملک کوئی فرشتہ اس سے باہر نہیں ہے. بھائی آپ کہیں میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں تو 54 58 1 روپیہ 5 روپیہ, میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس وقت یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب آ گئے نا, 10 20 100 جتنے بھی ہیں سب آ گئے. ان اللہ و ملائکتہ, خدا اور اس کے ملائکہ, ان کا کام کیا ہے؟ یصلون علی النبی, نبی پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, اسرائیل کا کام کیا ہے؟ وجہ خلقت اسرائیل ہے کیا؟ روح کو قبض کرنا. وجہ خلقت جبرائیل ہے کیا؟ علوم الہی کو بانٹنا. وجہ خلقت میکائیل ہے کیا؟ رزق کو بانٹنا. وجہ خلقت اسرافیل ہے کیا؟ سور کو پھونکنا. تو پروردگار ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا تم نے. یہ بتا کہ یہ چاروں یہ کام کر رہے ہیں جو ابھی مولانا نے بتائے, یا محمد و آل محمد میں درود بھیج رہے ہیں؟ یعنی جو کام بھی کر رہے ہیں گویا محمد و آل محمد کی رحمت کا مظہر ہے. اور محمد و آل محمد کی, بچوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, محمد و آل محمد کے راستے سے ہو کر آتا ہے. پروردگار مسلسل درود بھیج رہا ہے. اگلا جملہ صلوات کے بارے میں اور اسی آیت کے بارے میں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے پروردگار عالم نے کسی پر درود نہیں بھیجا ہے, کسی پر درود نہیں بھیجا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے مولانا آیت میں تو صرف سرکار ختمی مرتبت پر ہے, یہ آپ آل کو کہاں سے لے آئے؟ بھائی آپ مجھ سے مت پوچھئے, رسول خدا سے پوچھئے, مباہلے میں کہیے کہ ان 4 کو کہاں سے لے آئے؟ حکم ہے نا لے کر آنے کا. اور پھر اب جا کر فخر رازی سے پوچھئے تفسیر میں ان کی کہ بھائی رسول خدا نے کیا فرمایا, انہم منی وانا منہم. اور جا کر پوچھئے آپ اللہم صلی علی ابراہیم و آل ابراہیم,
اور اس کے بعد پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے. یہ درود بڑا مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اہل سنت حضرات کے یہاں بھی ہے، اور یہ درود تمام اسلامی فرقوں میں یہ درود موجود ہے کہ جہاں پر آل ابراہیم اور آل محمد اور اہل بیت پر، رسول خدا کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے. تو درود کی حقیقت ہے کیا؟ آپ سے کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو، لیکن درود کی حقیقت یہ نہیں ہے جو آیت فرما رہی ہے صلوا علیہ. آپ کہتے کیا ہیں؟ اللہم. اچھا روایت اس کے اوپر متعدد ہے، مجھے اس کو ثابت نہیں کرنا کہ رسول خدا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بتائیے درود کیسے بھیجا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے درود بھیجو. اب یہ درود رسول خدا پر بھیج رہا ہے پروردگار عالم. تو اب یہ آل کہاں سے آ گئی؟ اس کا دوسرا جواب قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. قرآن نے یہ کب کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہیں پہ رک جاؤ؟ قرآن نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. صلوات کے دائرے کو رسول خدا نے کہاں تک پھیلایا؟ لے لو. پروردگار ہم تو قرآن کی آیت کو دیکھیں گے، ہم درود کے سلسلے میں رسول خدا کو کیوں دیکھیں؟ تو وہاں سے خطاب آئے گا کہ ہم نے یہ نہیں کہا جو رسول دے دے وہ لے لو. یہ بتاؤ نماز کا رکوع کہاں ہے قرآن میں؟ نماز کا سجدہ کہاں ہے قرآن میں؟ نماز کا قیام کہاں ہے قرآن میں؟ ذکر کیا کرنا ہے کہاں ہے؟ یہ سب رسول خدا نے دیا. نماز جیسی عبادت کہ جس پر دین کے ستون جس کو تم کہتے ہو وہ تو رسول سے لے لیا، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اچھا لگتا ہے کہ ابالسہ ابلیسوں کی اور خدا کی ایک جنگ چل رہی ہے. کیا جنگ چل رہی ہے؟ انہوں نے آل محمد کے ذکر کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی. اب سنیے ذرا روایت. آپ فرمایا نبی کریم نے کیا فرمایا کہ ان اجفا الناس من ذکرت عنده ولم يصلی علی. جفاکار ترین شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. تو اب آپ کے دل میں ہی رسول خدا نے فیصلہ کروا دیا. مولانا بتائیے کہ جفاکاروں میں سے ہیں ہم، ستمکاروں میں سے ہیں یا اچھے لوگوں میں سے ہیں؟ بھائی یہ بتاؤ کہ جب نبی کا نام آتا ہے درود بھیجنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اور یہ درود کراہیت کے ساتھ نکلتا ہے یا ارادے اور رغبت کے ساتھ؟ واحد چیز ہے کہ جو ارادے اور رغبت کے ساتھ نکلے تو تمہاری روح اس چیز سے متصل ہو جاتی ہے جو پروردگار کا کام ہے. اب آپ سمجھے پروردگار عالم نے نماز کے بارے میں نہیں کہا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو، روزے کے بارے میں نہیں کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو، کیونکہ پروردگار اٹھک بیٹھک سے مبرہ ہے، پروردگار بھوک و پیاس سے مبرہ ہے، لیکن پروردگار نزول برکات کا مرکز ہے. پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو کب سے ہے، کب تک رہے گا اور کب تک سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھو ہم جب سے تھے، جب تک اور جیسے ہیں اور جب تک رہیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ. پھر آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم پروردگار تو درود بھیج. کبھی یہ نہیں کہتے کہ نصلی، نحن نصلی، ہم بھیج رہے ہیں، نسلم، ہم بھیج رہے ہیں رسول خدا پر سلام. کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہم پروردگار تو درود بھیج. تو اب میرا اگلا سوال یہ کہ وہ تو درود بھیج رہا ہے، آپ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی بھیجو؟ جب کائنات میں بھیجا جا رہا ہے درود، اگر اہل بیت کے صدقے میں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم بھی درود بھیجو، لیکن درود کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر ہم نہیں بھیجتے، پروردگار تو بھیج. تو پروردگار اگر تجھے ہی بھیجنا ہے تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے. تو ساتویں امام کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ درود کا مطلب کیا ہے اپنا رسول اللہ؟ کہ تم ابھی تک اسی عہد پر جو روز الست ہوا تھا قائم ہو کہ نہیں ہو. جو پچھلی مجلسوں میں 2 دفعہ یہ ذکر گزرا کہ تم اسی جگہ پر ابھی تک قائم ہو کہ نہیں ہو. اور عجیب جملہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
جو ایک فیشن آ گیا نا، نبی کریم کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں. حدیث سنیے، فرمایا رسول خدا نے من صلی علیہ فی کتاب، کسی نے میرا نام لکھا کہیں پر اور اس پر مجھ پر درود بھیجا، وہاں پر لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، لا تزال الملائکہ تستغفر لہ، ملائکہ اس کے لیے صلوات لکھنے والے کے لیے، جس نے کتاب میں کسی کاپی میں نوٹ بک میں رسول خدا کا نام آیا اور اس نے درود لکھا ہے، ملائکہ اس شخص لکھنے والے کے لیے اس وقت تک درود استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک یہ لکھائی صحیح و سالم ہے. ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے استغفار. فرمایا ابخل الناس، کنجوس ترین شخص وہ ہے من ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن مجھ پر صلوات نہ بھیجے. اب ذکر یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم غیب سے آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت پر اس چیز کو نازل کر رہا ہے. کس چیز کو؟ مسلسل صلوات ہے، مسلسل درود محمد و آل محمد پر. تو ہم اور آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ کیوں ثواب اتنا لمبا چوڑا ذکر کیا گیا ہے صلوات کا؟ اسقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ الصلوات علی محمد و آل محمد. رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے بھاری ترین چیز جو قیامت میں بندہ مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ محمد و آل محمد پر درود ہے. تو یہ سب سے بھاری ہو کیسے گئی؟ یہ سب سے بھاری ہو کیسے گئی؟ اچھا نماز کہاں جائے گی؟ روزہ کہاں جائے گا؟ روزہ نماز چھوڑ دیں، صلوات پڑھتے ہیں نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. خوب توجہ کیجیے گا، سمجھیے اس روایت کو احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. اثقل ما یوضع فی المیزان، سب سے بھاری چیز کہ جو قیامت میں رکھی جائے گی تمہارے ترازو میں، وہ محمد آل محمد پہ درود ہے. نماز کہاں جائے گی؟ روزہ کہاں جائے گا؟ اب یہاں سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. کیا فرمایا خدا نے قرآن میں؟ اما من ثقلت موازینہ، وہ شخص کہ جس کا نامہ عمل کے ترازو بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی میں رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ جس سے وہ بڑا خوش رہے گا، رضامند رہے گا. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اثقل ما یوضع، یعنی تمہاری نماز جائے گی، یہ واجب ہے. روزہ جائے گا، یہ واجب ہے. لیکن دیکھو یاد رکھنا، ان میں جو کمی ہوگی نا، جب صلوات آئے گی نا محمد آل محمد پر ترازو، سب سے زیادہ بھاری وزن صلوات کا ہوگا. اب یہ سلسلہ اور ایک آیت اور پڑھ دوں اور پھر بات کو ختم کر کے آگے بڑھوں کہ جو روایت میں معراج کی آج اپنے ساتھ لائے ہوں لکھ کر، تاکہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ روح، ائمہ جس روح کو پسند کرتے ہیں کہ مومن کی روح ہو، اس روح کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اور انسان کس مرحلے پر چلے. اچھا اب بچوں کے لیے بھی ایک مسئلہ. مولانا ہمیشہ میں نے کہا ہے، یہ پوچھتے ہیں مولانا کالج میں جاتے ہیں، اب نگاہ ادھر ادھر پڑتی ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں، کانوں میں گانے بجانے کی بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ پاتے، کریں تو کیا کریں؟ بھائی وہی کیجئے کہ جو بزرگان نے سکھایا ہے، جو نبی کریم کی حدیث سے لے کر آئے ہیں ہمارے علماء. آپ باہر جاتے ہیں جی، لباس پہنتے ہیں جی، لباس گندا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. تو یہ جو ظاہری لباس ہے اس کو دھونے کا طریقہ یہ ڈٹرجنٹس، یہ جو روح ہے اس کی دھلائی کیسے ہو؟ اس کی دھلائی یہ ہے کہ روح جب گناہ کرتی ہے تو عالم نجاست میں آ جاتی ہے. اس کو عالم طہارت میں لے کر جائیے. کہاں پر عالم طہارت میں لے کر جائیے؟ بھائی کثرت سے درود پڑھیے، گھر سے نکلیے کثرت سے درود پڑھتے ہوئے، اور جب آپ درود پڑھیں گے تو کیونکہ آپ کا درود عالم غیب میں جا رہا ہے، پروردگار عالم یہ واحد عبادت ہے جس میں پروردگار آپ کی اوقات نہیں اور ہماری کہہ رہا ہے میرے ساتھ آ کر یہ عبادت کرو. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی روح پرواز کر کر عالم قدس اور طہارت میں جائے گی، وہ بھی پہلا جس کا سلسلہ محمد ہو، آخری حضرت حجت ہو، درمیان میں جناب سیدہ امیر المؤمنین سے لے کر حضرت امام حسن عسکری ہو، اگر اس سلسلے کے
ساتھ جائے گی تو پھر مجھے بتائیے آپ طہارت کے کس مرحلے پر ہوں گے؟ درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اچھا یہ جو درود کی جو عبادت ہے یہ بہانے باز لوگوں کے بہانوں کو منقطع کر دیتی ہے. مولانا وہ روایت میں پڑھا تھا نماز شب رات کو 2 بجے آئے نہیں یہ ہو سکا, اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ یہ شعبان رجب کا نماز جعفر طیار زیارت عاشورہ یہ وہ. بھائی بس کی سیٹ پر بیٹھے ہو نا, یہ وہ جو کان میں وہ منحوس جو ڈبیا ہے جو غلاظت کان میں ڈال رہے ہو تو یہ 2 تولے کی زبان بھی ہلا لو ذرا. اس سے کم پروردگار کس مرحلے پر آ کر اپنے عالم طہارت میں لے کر جائے. اب پروردگار کرے تو کیا کرے. مولانا دیکھیں قرآن نہیں پڑھ سکتے, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, زبان تو ہل سکتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد, پڑھتا ہوا جائے انسان. دیکھیں ہوگا کیا جب روح جائے گی عالم طہارت میں. بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, بہت چھوٹے بچے بھی دکھ رہے ہیں. جب اب یہ بچوں کے لیے مثال یہ اچھی نہیں لگتی مجھے, لیکن جب آپ اپنا موبائل کا سگنل کھولیں گے تو جتنے میسج رکے ہوئے وہ پھر آئیں گے. جب روح وہاں جائے گی تو جتنے رکے ہوئے سگنلز ہیں وہ آئیں گے. یہ سگنلز آئیں گے کون سے؟ نوجوان جہاں پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں نا اپنی وہاں سے ہٹا, اندر سے وجود حجت ابن الحسن گفتگو کرے گا. نماز کے وقت حضرت حجت کی آواز آئے گی اندر سے. حضرت حجت کی آواز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اندر سے پکار آئے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا, جا کر نماز پڑھ. اب اگر آپ بیٹھے رہیں تو اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا جو میرا نوجوان نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے, لیکن دیکھیں روح کی پکار پر لبیک کہنا حر کا وطیرہ ہے. روح کی آواز کو دبا دینا ہمارے ساتھ کا کام ہے. میں قطن یہ نہیں کہہ رہا, خاکم بدہن نعوذ باللہ, توہین ہے یہ کہ جو میرا عزادار بچہ یا بچی نماز نہ پڑھے, پردہ نہ رکھے, وہ دشمنان حسین ابن علی کے ساتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ بیچارہ فرش عزا پر آ رہا ہے, اس کی تکریم واجب ہے, اس کا احترام واجب ہے. عمل کے سلسلے میں ذرا سا اس کے اندر ایک نقص ہے, ایک کمی ہے. تو جب جائے گی, اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں یہاں پر سنیے. فرماتے ہیں ان العلم یحتف بالعمل, علم عمل کی طرف لے کر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نماز واجب ہے, نماز کا وقت آتا ہے, اندر سے ایک پکار آتی ہے نماز پڑھو جا کر, نہ پڑھنا گناہ ہے, یہ بٹن مت دباؤ, یہ جو چیز آئے گی ابھی ٹی وی پر یہ دیکھنا گناہ ہے, یہ چیز مت سنو, یہ سنائی دے گی تو یہ سننا گناہ ہے. اچھا اب بات بھی کس نسل سے کر رہا ہوں میں کہ جو رات کو 2 بجے تک آخری ٹاک شو دیکھ کر گٹکا منہ میں لے کر سوتی ہے اور 6:30 بجے اٹھتی ہے کہ گاڑی اڑاتی ہوئی موٹر سائیکل اپنے آفس پہنچ جائے. یعنی جس نوجوان نسل کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اگر ہم صحیح سے سو نہیں پائیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے, ترقی کیسے کریں گے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. جس نسل کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ سڑک پر عجیب دیوانہ وار موٹر سائیکل گھما رہی ہے. میں نے ایک نوجوان سے کہا یہ دیکھو صاحبزادے, تمہیں کون انعام دے رہا ہے کہ جو دیوانوں کی طرح موٹر سائیکل چلا رہے ہو, کون انعام دے رہا ہے؟ کوئی نہیں. یہ جو 4-5 گاڑی والے جا رہے ہیں یہ کہہ دیں کہ واہ واہ کتنی بہترین موٹر سائیکل چلا رہا ہے, پھر کیا ہوگا؟ انکریمنٹ لگ جائے گا, جاب اچھی ہو جائے گی, مینیجر اور GM بن جاؤ گے. عقل کے ذریعے سوچو, اہل بیت نے عقل کی دولت دی ہے, ذرا سوچو تو صحیح. اگر پھسل گئے ماں باپ کی زندگی بدبخت. کیا تکلیف ہے کہ کنارے پہ موٹر سائیکل کو چلاؤ بھائی, ایوارڈ مل گیا آپ کو. اچھا جہاں پر مولا کائنات نے فرمایا لیس الخیر ان یکسر ولدک و مالک, خیر یہ نہیں ہے تیرا مال زیادہ ہو, تیرے لڑکے زیادہ ہوں, بل الخیر ان یکسر حلمک و یعظم حلمک و یکسر علمک, خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑھے, تیرا حلم بڑھے, تو عبادتوں کی طرف آئے. اب یہاں پر جب عبادت کو کہا, اب میں بات کو ختم کر کے روایت کی طرف آتا ہوں, تو کیا کہا؟ فرمایا کہ علم عمل کی طرف بلاتا ہے. علم آئے گا تو عمل آئے گا نا. یہ صلوات کا علم سے تعلق کیا ہے؟ آپ کی روح اگر متصل ہوتی جائے گی عالم غیب سے. میں نے کیا عرض کیا تھا, روایت سنی ہے نا آپ نے, فَإِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَن يَسْهُو حُلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَن يَسْهُو, جب میرا بندہ مسلسل میری طرف توجہ کرتا ہے
اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، خدا فرما رہا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میری طرف متوجہ ہے، تو پھر میں اس کو غلطی نہیں کرنے دیتا، گناہ کے وقت گناہ کے سلسلے کو اس سے روک لیتا ہوں۔ تو حضور مجھے یہ بتائیے کہ خدا جس عبادت میں مشغول ہے اس سے بڑی کون سی عبادت ہوگی؟ اور اگر آپ کثرت کے ساتھ درود بھیجیں محمد آل محمد پہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ پروردگار نہیں دیکھے گا کہ میرا بندہ جو ذکر کر رہا ہے وہی ذکر کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ اس شرک کے مرحلے پر ہے جو عین توحید ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں پروردگار شیطان بن جائے کوئی، ہم تو تیرے ساتھ یہ ذکر نہیں کریں گے، وہی خصلت کہ پروردگار تجھے سجدہ کر لیا اب کسی اور کو نہیں کریں گے، اس نے کہا نکل جا باہر یہاں سے۔ پروردگار ہم یہ تو ذکر کر رہا ہے کرتا رہے، اس میں شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلا تمغہ جو درود بھیجنے والے کو خدا کی طرف سے مل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو روح آپ کی متصل ہو گئی صلوات کے صدقے۔ کیوں متصل ہوئی؟ کیوں متصل ہوئی؟ اس وجہ سے متصل ہوئی کہ آپ محمد آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی مودت ہم پلہ ہے کار رسالت کے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں محبت کے ساتھ۔ اچھا خوب، مجھے میرے خیال سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود بھیجے انسان تو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ ایک چیز کا احساس کرے کہ میں اظہار محبت، اظہار عشق ہے اہل بیت نبی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ میں یہ درود بھیج رہا ہوں۔ جب محبت کے ساتھ آپ درود بھیجیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ درود آپ کا نبی کریم کے پاس جب جائے گا تو وہاں سے آئے گا کیا؟ اچھا بچے جو، یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ بہت ساری مائیں ہیں، اب میں اپنی نظر بتانا نہیں چاہتا کیونکہ نوجوان لڑکے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، مولانا دعا پڑھ دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ بہت سارے مولانا حضرات کے پاس مائیں جاتی ہیں کہ امتحان نزدیک ہے لیکن میرا بچہ جو ہے پریشان بہت ہے، تو صاحبزادے پورا سال کھیل کے گزارا، 20 دن رہ گئے امتحان میں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیوں بیچاری ماں کو مظلوم کو تنگ کرتے ہو کہ جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے۔ اچھا نظر کس نے لگائی ہے؟ خاتون اپنی بہنوں کی طرف خیال نہیں جائے گا، میری نند بھاوج، کوئی سسرالی لگاتے ہیں۔ اچھا عجیب مسئلہ ہے سسرالیوں کا کہ سسرالی ہی نظر لگاتا ہے، اور سسرالیوں کو یہ لگتا ہے کوئی آیت اتری ہے شیطان رجیم کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ البتہ نظر لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور معصومین کی روایتیں بڑی عجیب ہیں۔ ساتویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اذا یعجبک شیء، جب تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگے تو اس کی تعریف کثرت سے مت کیا کرو، فَإِنَّهُ هَدْمٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، یہ تمہاری کثرت کے ساتھ تعریف اس شے کو منہدم کر دے گی۔ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے 7 دفعہ پڑھو ماشاءاللہ العلی العظیم، ماشاءاللہ العلی العظیم۔ اگر بچیاں خواتین ہیں، ان کا بچہ ہے کوئی بہت زیادہ جاذب نظر ہے، بہت زیادہ سرخ و سفید ہے، صحت مند ہے، تو جب بھی وہ لے کر جائیں چاروں کل 4 دفعہ، علماء نے فرمایا میری اوقات نہیں کہ میں یہ سب بتاؤں، میں اپنی مجلس تیار کر لوں بڑی مشکل سے، یہ بہت ہے، تو چاروں کل ہر کل 4 دفعہ 11 دفعہ آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک، یہ بہت زیادہ تاکید ہے اس کی، جو علماء فرماتے ہیں بچے پر پڑھیے، پھونکیے، اہل بیت کے حصار میں لائیے، مولانا نعت علی پڑھیں، کچھ پڑھیے خدا کے لیے، کچھ تو پڑھیے، اہل بیت سے اچھا ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جس چیز کو ولایت اہل بیت سے متصل سمجھتے ہیں اس کو صرف مانتے ہیں، اور جو چیز شیخ مفید، شیخ طوسی، حسین ابن روح کی نظر میں ولایت سے متصل ہے زیادہ، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نعت علی کے اثرات ہیں،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی اور چیز بتائی ہے، آپ پہلے اپنے عقیدے کو تو طے کر لیجئے کہ یہ تمام کی تمام دعائیں نکل کر آ رہی ہیں نفس حضرت حجت ابن الحسن سے، یہ سب کے سب دعائیں نادر علی سے لے کر تمام دعائیں جو ہیں مفاتیح وظائف الابرار میں، یہ ائمہ علیہ السلام کا تحفہ ہیں۔ اب اگر کوئی بزرگ عالم، اپنی بات نہیں کر رہا، مہاراجے کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حلال مال گھر میں آئے، کسی کا حق گھر کے اندر نہ آئے۔ کتنی گھمبیر روایت ہے، کتنی خوفناک روایت ہے۔ یا بنیا، امام حسن فرما رہے ہیں، کس سے؟ امام حسن سے فرما رہے ہیں جناب امیر کہ تصدق بکل ما تطعمہ، بیٹا حسن جو بھی کھاؤ اس سے پہلے اس کھانے کا صدقہ دو۔ یعنی اس میں امام حسن کا دسترخوان اور کسی کا حق اس میں آ جائے، نعوذ باللہ۔ ہم کو اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ائمہ نے اپنے گھر والوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ من یاکل، جو کھانا کھا رہا ہے، وینظر الیہ ذو عینین ولم یواکلہ اصیب لہ داء لا دواء لہ، جو شخص کھانا کھا رہا ہے، جو شخص کھانا کھا رہا ہے اور دو آنکھوں والا اس سے کوئی دیکھ رہا ہے، ولم یواکلہ، اور یہ کھانا کھانے والا اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، اس کو ایسی بیماری ہوگی جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے کلچر میں ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مہمان آیا، آئیے بسم اللہ کھانا کھائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا یہ نہیں فرما من اکلا یا من یاکل، جو کھانا کھا رہا ہے، وینظر الیہ ذو عینین، دو آنکھوں والا کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انسان کی بات نہیں ہو رہی، دو آنکھوں والا کتا دیکھ رہا ہے نا، آپ کباب کھا رہے ہیں، بلی دیکھ رہی ہے کباب کھا رہے ہیں، کھانے میں شریک کیجئے۔ یہ ہے روح حسن مجتبیٰ، یہ ہے روح حسین ابن علی۔ ان گوہر نایاب کو آپ نے کھویا اور ہم نے کھویا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے اینیملز رائٹ، جانوروں کے حقوق۔ 1400 برس پہلے مولا فرما کر چلے گئے کہ اگر کتا بلی کوئی دیکھ رہی ہے تیری طرف، اپنے کھانے میں شریک فرما۔ ان دونوں شہزادوں کا واقعہ پچھلے سال مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہیں سے پڑھا ہے، امام حسن کا اور امام حسین کا، دونوں کا۔ اب مجھے یاد رہتا نہیں ہے، اتفاق سے یاد آ گیا کہ ایک شخص کو دیکھا، جی بالکل صحیح فرما رہے، کہ کتے کو دیکھا، ایک غلام کو دیکھا، ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہے، ایک ٹکڑا خود کھا رہا ہے، دونوں شہزادوں۔ کہا تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں مغموم ہوں، غم طاری ہے مجھ پر اپنا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کتے کو کھلا کے میرا غم دور ہو جائے۔ امام نے کہا یہیں پر بیٹھا رہے۔ گئے، مختصر کر کے قصہ بتا رہا ہوں، غلام کو خریدا، آزاد کیا، باغ خریدا مالک سے، آزاد کیا، باغ غلام کو دیا۔ یہودی کا باغ تھا، یہودی کی بیوی مسلمان ہوئی، یہودی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یہودی کی بیوی نے کہا میں نے اپنا مہر تجھے بخشا، یہودی نے کہا میں بھی مسلمان ہوا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسن مجتبیٰ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی نگاہ گوہر شناس ہے۔ اب یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اور آپ لولی لنگڑی اپاہجوں والی کوشش، اسلام پھیلائیں گے دنیا میں، ارے آئینے میں صبح اٹھ کر منہ دیکھا ہے اپنا؟ نالین جو حسن مجتبیٰ کی لتھڑی بھی ہو کیچڑ میں، اس کی برکت زیادہ ہے مولانا کے چہرے سے۔ اربوں خربوں مولوی ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس کی نالین کے گھر کا ایک ذرہ برابر ہی نہیں کر سکتا۔ دین ایسے پھیلایا جاتا ہے، غیبی نگاہ کے ذریعے، دین رحمت کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، دین کرامت انسانی کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا دسترخوان نہیں کہا جاتا، شیعوں کا دسترخوان نہیں کہا جاتا۔ کنڈے نظر و نیاز ائمہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، جو بھی ہو آؤ کھا کے جاؤ۔ یہ ہے، یہ اس طرح سے امام نے تربیت کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال یہ روایت میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، اور میں کیونکہ آج بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ گواہ رہیے گا 10 منٹ میں لیٹ بیٹھا ہوں، تو بات 1 گھنٹے کی ہوگی، ابھی 10 منٹ میرے پاس ہے۔ یہاں پر درود کے حوالے سے ایک آخری جو آیت پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں کہ پروردگار نے فرمایا من یشفع شفاعتن حسنتن، جو کسی نیک کام میں کسی کے ساتھ ہو جائے گا، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس نیک کام میں سے اس کا نصیب ہوگا، اور اس کو اس نیک کام میں سے کفل ملے گا، اس نیک کام میں سے اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اب سلوات کو سمجھ لیجیے اور بات آگے بڑھنے۔ سلوات بھیجتا کون ہے؟ آپ نہیں، خدا اور ملائکہ۔ نیک کام ہے کہ برا کام ہے؟ نیک کام ہے۔ خدا آپ سے کہہ رہا تم بھی بھیجو، تو پروردگار ہوگا کیا؟
جواب آئے گا ہوگا کچھ نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ شیخ توسی سے لے کر اور حسین ابن روح کے لے کر اور صبح قیامت تک ہماری غیر معصوم لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ جو ہم آل محمد کو کچھ دے سکیں؟ یہاں تو غلامی جتنے خلوص کے ساتھ کی جائے درجات بلند ہوتے ہیں، نامحرم آئے منا حلال بیت ہو جاتا ہے، تو یہ غلاموں کے درجات ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو نیک کام میں کسی کے ساتھ ہو جائے گا اس کو اس نیک کام میں سے حصہ ملے گا۔ پروردگار ہم تیرے ساتھ جو تو درود بھیج رہا ہے نا محمد و آل محمد پہ، ہم اس میں تیرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پروردگار اب تو یہ بتا قرآن کی اس آیت کے مطابق تو ہمیں کیا دے گا؟ جواب آئے گا بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میرے ملائکہ کیا کر، درود بھیج رہے ہیں نا۔ درود کی حقیقت کیا ہے؟ درود کی حقیقت ہے بلندی محمد و آل محمد۔ بلندی محمد و آل محمد کہاں پر ہے؟ سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو پھر ہم تمہیں محمد و آل محمد کے ساتھ اس مقام پر رکھیں گے کہ جس کو کوئی نہیں سمجھے گا سوائے محمد و آل محمد کے۔ یعنی کیا فرمایا؟ اب سمجھ میں آئی وہ حدیث، اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ، سب سے بھاری چیز جو قیامت میں ترازو میں ڈالی جائے گی وہ محمد و آل محمد پر درود ہے۔ تو اسے زبان ہلانے والا جملہ مت سمجھیے، یہ آپ کا اظہار بندگی ہے نالین سیدہ کے مقابلے میں، در سیدہ کے مقابلے میں اظہار عجز و انکساری ہے۔ یہ دروازہ وہ ہے جو قبلہ گاہ ختمی مرتبت ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ بس میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا پڑھوں گا۔ فقراء کا لفظ آیا ہے روایت معراج میں۔ کس کا لفظ آیا ہے؟ فقراء کا۔ یا احمد فرمایا ان الفقراء احبائی، اے محمد فقراء میرے محبوب بندے ہیں۔ یہ فقراء ہیں کون؟ اسلامی تصوف میں، اسلامی درویشی نظام میں ہیں بہرحال مسلمان مختلف فرقے ہیں درویشوں کے، اور قطب ابدال، اولیاء، درویش، فقراء میرے محبوب بندے ہیں۔ ان فقراء کی علامت کیا ہے؟ ان فقراء کی علامت پروردگار عالم نے رسول خدا کو بتائی شب معراج۔ فرمایا پروردگار نے کہ دیکھو، جب رسول خدا نے پوچھا پروردگار فقراء تیرے محبوب بندے ہیں، یا رب ومن الفقراء، پروردگار یہ فقراء ہیں کون؟ لہٰذا یاد رکھیے گا نبی کریم عربی مجھ سے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ چاہ رہے ہیں فقراء کا مطلب کیا؟ فقیر۔ چاہ رہے ہیں کہ جو علم الہی میں فقیر کی تعریف ہے وہ پروردگار مجھ سے بیان کرے۔ یا رب ومن الفقراء، پروردگار نے فرمایا تم نے پوچھا فقراء کون ہیں؟ الذین رضوا بالقلیل وصبروا علی الجوع، یہ لوگ ہیں جو دنیاوی مال میں سے بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بھوک جب لگتی ہے تو یہ بھوک کے اندر اپنے اوپر صبر کرتے ہیں۔ وشکروا علی الرخاء، اور یہ شکر کرتے ہیں کس حالت میں؟ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ ولم یشکو، اور جب حالات برے آئیں، بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، ولم یشکو جوعہم وظمأہم، اور یہ اپنی بھوک اور پیاس کی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ ولم یکذبوا السنتہم، ان کی زبانیں جھوٹ نہیں بولتی۔ ولم یغضبوا علی ربہم، یہ پروردگار عالم پر اپنے رب پر غضبناک نہیں ہوتے۔ پروردگار یہ تو نے کیا کیا، یہ سلسلہ کیا ہوا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان سے کہا جائے دربار میں کوئی ملعون یہ کہے کہ ہم اس خدا کی جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، جواب آتا ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورت کے کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ یہ اس میں نہیں کہہ رہا کہ فقراء یہاں پر جناب زینب مراد ہے، خاک نالین بی بی زینب سے فقراء خلق ہوتے ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ ولم یغضبوا علی ربہم، یہ اپنے پروردگار پر غضبناک نہیں ہوتے۔ ولم یغتموا علی ما فاتہم ولم یفرحوا بما آتاہم، جب ان سے کوئی چیز چھین لی جائے
تو یہ غمگین نہیں ہوتے کہ صبح و شام اپنے اسی کے غم میں گزار دیں، اور جو ان کو عطا ہوتا ہے یہ اس پر اتراتے نہیں ہیں، حد سے زیادہ خوشی نہیں مناتے۔ یا احمد، پروردگار عالم نے فرمایا ابغض الدنیا و اہلہا و احب الاخرہ و اہلہا۔ وقت میرا ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر کل اس روایت کا باقی ٹکڑا پڑھوں گا کہ پروردگار عالم نے کہا، اور کل مجھے اس روایت پہ آخر جملہ کیا آیا، کہاں پر آ کر رکی، اے احمد محبت کرو آخرت سے اور اہل آخرت سے، اور اے احمد محبت کرو فقراء سے اور اہل فقراء سے۔ تو یہ فقراء کا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے، اے احمد نفرت کرو، بغض رکھو، الدنیا و اہلہا، دنیا سے بغض رکھو اور اہل دنیا سے بغض رکھو۔ کل اگر آپ لوگوں کی دعا شامل حال رہی، گفتگو کہیں اور نہیں نکلی، تو اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ اہل دنیا کون ہیں، اور اہل دنیا نبی کریم کی زندگی میں کون تھے، اور اہل آخرت نبی کریم کہاں تک معنی لے کر گئے اہل آخرت کا۔ شب جمعہ ہے اور شب زیارتی ہے، مخصوص زیارت کی شب ہے سید الشہداء کی۔ اچھا لگتا یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ میں نے تقریر کے درمیان میں عرض کیا کہ جنگ چل رہی ہے کس سے، ابالسہ سے، شیاطین سے۔ کون سی؟ کہ جو محمد آل محمد کے ذکر کو دباتے ہیں۔ پروردگار جہاں پر ذرہ برابر بھی کوئی کام دیکھتا ہے نا اہل بیت سے منسوب، عجیب اجر عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجہ جو میں ایک نادانی کے عالم میں میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ میرے احبا کو، جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، ان کے ذکر کو اتنا دبایا گیا کہ دنیا تک ان کا نام نہیں پہنچ پایا۔ اب جہاں بھی رتی برابر ان سے کوئی کام متعلق ہوگا نا، میں وہاں پر اتنا اجر دوں گا کہ جتنا ان کا ذکر پھیلایا جاتا تو وہ اجر دیا جاتا۔ امام سجاد منہال سے ملاقات کی، امام سجاد نے، دمشق کا واقعہ شام کا، امام سجاد اسیری کے ایام گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ منہال ابن عمر آئے اور بازار میں دیکھا کہ امام سجاد تشریف فرما ہے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور منہال آ گیا، کہا کہ کیف امسیتا، کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، یا کیف امسیتا۔ لگتا ہے وقت شام کا تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا۔ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو شام کی ہے، تیسرا پہر ہے، یہ کس حال میں شام کی؟ اب بچوں کے ذہن میں سوال آئے گا۔ اجازت مل جاتی تھی امام کو کبھی کبھی، جب بغاوت کا خطرہ ہوا اور جناب زینب اور جناب امام سجاد علیہ السلام کے خطبے ہر طرف گئے، تو پھر یزید نے ذرا قید کو نرمی کر دی تھی کچھ مدت گزرنے کے بعد۔ تو امام بازار میں جا رہے تھے، وہاں کا واقعہ ہے، کیف امسیت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کس حال میں دوپہر کی، تیسرا پہر سے پہر جو ہے یہ آپ کی کس حال میں گزری؟ امام نے عجیب جملہ بیان فرمایا، امسینا۔ عجیب جملہ ہے، نہیں، امام نے براہ راست جواب نہیں دیا۔ دکھوں کو محسوس کیجئے، معصومین کے مصائب کو کا احساس کیجئے۔ امام نے کہا کہ منہال، امست العرب تفتخر علی العجم بان محمدا منہم۔ اے منہال دیکھو، تم نے پوچھا نا میں نے کس حال میں سپہر کی، تو تم ایک بات سنو کہ عرب فخر کرتے ہیں غیر عرب پر کہ محمد عربی ہیں، وامست قریش تفتخر علی غیرہا ان محمدا منہا، اور قریش فخر کرتے ہیں تمام عرب پر کہ محمد قریش میں سے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر واقعی انسانی جملہ کہے، اب بنی ہاشم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ فخر کرنا چاہیے نا، اولاد فاطمہ کو فخر کرنا چاہیے، اولاد فاطمہ کو معاشرے میں سب سے بلند مقام ملنا چاہیے، فاطمہ کے بچوں کی خدمت گزاری کے لیے پورے اسلامی معاشرے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا امسینا، لیکن اے منہال، عرب فخر کرے عجم پر، قریش فخر کرے غیر قریش پر، لیکن جب باری آئے فاطمہ کی اولاد کی تو ہمارا فنحن مقہورون مخزوبون مشردون مقتولون، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں دیس نکالا مل رہا ہے، جلا وطن کیا جا رہا ہے،
قید میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ خواتین ہیں قید خانے میں، اور یہ سید سجاد ہے۔ یہ میرے جملے ہیں امام کی اس حدیث کی تشریح میں، کہا کہ اب کوئی نہیں بچا۔ اے منہال امام نے عجیب جملہ کہا، لَوْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي قِتَالِنَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الْمُوَالَاةِ بِنَا لَمَا ازْدَادُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا بِنَا۔ اے منہال، اگر رسول خدا چن چن کر ہمارے قتل کا حکم دیتے کہ میرے بعد میری آل کو چن چن کے قتل کرنا، تو امت مصطفیٰ ہم پر اتنے ظلم نہ توڑتی جتنا مودت کے حکم کے بعد کیا۔ کیا ظلم ہوا؟ یہی تو ظلم ہے نا، یہی ظلم ہے کہ حسین کو پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا روایت کا۔ ملا جعفر تھے، گئے نجف سے گئے، ہلہ سے گئے، حسین ابن علی کی زیارت کو پیدل گئے، تھک گئے، کربلا سے کچھ کوس کے فاصلے پر آرام کیا کہ کچھ آرام کر لیں، اس کے بعد کربلا کی طرف جائیں گے۔ ملا جعفر کے شاگرد تھے، ایک دفعہ سب کی آنکھ لگی، ملا جعفر نے دیکھا حسین ابن علی خواب میں تشریف لائے ہیں عباس اور علی اکبر کے ساتھ، کہتے ہیں خواب میں گھبرا گیا، کہا یا ابن رسول اللہ آپ یہاں کیوں آئے؟ ہم آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے خواب میں فرمایا، اے ملا جعفر تم اتنی دور سے چل کے آ گئے اور حسین تمہارے استقبال کے لیے نہ آئے۔ ارے کیا مظلومیت ہے! فاطمہ کے اس فرزند کی روایت لکھی ہے زری پر مولا حسین کی، اس نے فاطمہ بنت محمد تحضر لزوار ولدہ الحسین، فاطمہ اپنے زائروں کی استقبال کے لیے کربلا میں آتی ہے جب زائر حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار جتنے مومنین مومنات یہاں باہر مومنات جو آئی ہیں ان سب کو حاجت روا فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں بانیان اعضاء سے، مشارکین اعضاء سے، خدمت گزاران اعضاء سے سب سے اس خدمت کو قبول فرما. پنجتن کے لیے حضرت حجت کے لیے اس عزاداری کو پرسے کا تعزیت کا باعث قرار دے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. جن جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے جس دعا کی درخواست کی ہے پروردگار بحق سید الشہداء حاجت روا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج دیجیے. وزارت